نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو۔ ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ دنیا کمانے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ حلال کمانے کی کوشش کرو اور اس دنیا میں ہمتاً مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت یاد ہی نہ رہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ جو روزی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ حلال راستہ اختیار کرنے سے بھی مل ہی جائے گی، پھر ناجائز اور حرام راستے سے روزی تلاش کرنے کا کیا فائدہ؟ سب سے زیادہ پریشانی اس مومن کو ہوتی ہے جو اپنی دنیا کے معاملات کی بھی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کے معاملات کی بھی۔ مومن کو سب سے زیادہ فکر آخرت کے معاملات کی ہوتی ہے اور اسی کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کے وسائل کی کمی بھی ہو تو وہ اس کی فکر نہیں کرتا، لیکن کافر صرف دنیا کا خیال ہوتا ہے، آخرت پر اسے یقین نہیں۔ کمزور ایمان والا مومن دنیا کے معاملات میں بھی پریشان رہتا ہے اور اسے آخرت میں سزا ملنے یا نیکیوں میں پیچھے رہ جانے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دو قسم کی پریشانیوں کے لیے پھرتا رہتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس میں اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا روزی سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے حرام روزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیاوی زندگی کی مدت مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اسی طرح رزق بھی متعین ہے، لیکن انسان کو اس کی صحیح یا غلط کوشش کی وجہ سے ثواب یا گناہ حاصل ہو جاتا ہے۔ قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول بات بھی کی جاتی ہے، اس لیے صدقہ کرتے رہا کرو۔ خرید و فروخت کے معاملات کا نگران اور ان کا خیال رکھنے والا یہ تجار کی جماعت ہے، یعنی کسی دوسرے کے تجارتی معاملات کا خیال رکھنے والا منتظم، جسے ہماری زبان میں دلال کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تاجروں کی جماعت رکھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو خریدار اور فروخت کار کے درمیان رابطہ قائم کر کے اس تجارت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس حدیث سے دلال یا کمیشن ایجنٹ کے کام کا جواز ظاہر ہوتا ہے۔ بغیر کمیشن کے خیر خواہی کے طور پر کسی چیز کی خرید و فروخت میں مدد کرنا بہت افضل کام ہے
اور اس کام کی اجرت یا کمیشن وصول کرنا ناپسندیدہ کام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، کیا شہری آدمی دیہاتی کی طرف سے بغیر اجرت لیے فروخت کر سکتا ہے؟ کیا اس کی مدد اور خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اسے چاہیے اس کی خیر خواہی کرے۔ اور اس عنوان کے تحت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دوسری چیزوں کے ساتھ ہر مسلمان کی خیر خواہی کے شرط پر بیعت کی گئی تھی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو منع آتا ہے کہ وہ دلال نہ بنے، شہری کا دیہاتی کے لیے اجرت لے کر فروخت کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد کتاب الاجارہ میں دلالی کی اجرت کے عنوان سے امام ابن سیرین، عطا، ابراہیم اور حسن دلال کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ دونوں حدیثوں کی تطبیق اس طرح ہوگی۔ ابن عباس نے فرمایا یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کپڑا فروخت کرو، اتنی رقم سے جتنی رقم زیادہ ملے گی وہ تمہاری ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز اتنے کی بیچ دو، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے، یا میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہوتا ہے۔ رفاع بن رافع بن مالک بیان کرتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت میں مشغول تھے، آپ نے انہیں آواز دی اے تاجروں کی جماعت۔ جب ان لوگوں نے اپنے نظریں اٹھائیں اور گردنیں لمبی کیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار بن کر اٹھیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا، اس نے نیکی کی اور سچ بولا، یعنی جھوٹ اور دھوکے سے تجارت میں پرہیز کیا۔ اللہ تعالی ہم تجار حضرات جو ہیں ان سب کو جھوٹ سے محفوظ فرما، دھوکے سے محفوظ فرما، صاف بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔